اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ اس آیت مبارکہ سے 16ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ کل گزارش کی گئی آخری آیات میں کہ یہاں پر واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے، پھر ان کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ پوچھنا نہیں، بات نہیں کرنی، لیکن تھوڑا آگے گئے، ایک کشتی پہ سوار ہو کے گئے۔ حضرت خضر نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں پہچان لیا اور بغیر کرائے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی۔ کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے پوچھنا نہیں۔ خیر، کہا کہ چلیں، میری معذرت ہے۔ آگے گئے تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن ایسی زور کی مروڑی کہ اس کی موت واقع ہو۔ کہا کہ آپ نے ایک بچہ قتل کر دیا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے پوچھنا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ پھر معذرت ہوئی، اب اگر آئندہ میں بولا تیسری دفعہ تو آپ پھر مجھے اپنے ہمراہ نہ رکھیں۔ آگے بستی میں گئے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، کہا کہ ہم مسافر ہیں۔ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دیوار دیکھی کسی گھر کی جو گر رہی تھی، تو حضرت خضر نے موسیٰ کو کہا کہ ہم یہ دیوار بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی قوم جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہم ان کی دیوار کیسے بنائیں؟ تو کہا کہ آپ چونکہ پھر بول پڑے، لہذا اب میری اور آپ کی جدائی ہو جائے گی۔ البتہ میں جو 3 معاملے آپ نے دیکھے ہیں، تینوں کی وضاحت کروں گا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ پہلا جو آپ نے معاملہ دیکھا کشتی کا، دریا کے کنارے ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا جو ہر صحیح کشتی کو غصب کر رہا تھا، قبضہ کر رہا تھا۔ یہ کشتی تھی مسکینوں کی، تو میں نے چاہا کہ اس کا پھٹا توڑ دوں، اور بادشاہ کہے گا کہ یہ کشتی خراب ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اور جو لڑکا مارا گیا اس کے والدین مومن تھے اور اس نے کافر ہونا تھا، تو خدشہ تھا کہ اس کے وجہ سے والدین بھی کفر کی طرف نہ آ جائیں، اور اللہ ایسا کرے گا کہ انہیں اللہ اور صالح اولاد دے گا۔ رہی جو دیوار آپ نے دیکھی، 2 یتیم بچوں کی تھی، والدین فوت ہو گئے۔ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر وہ گر جاتی کوئی اور بناتا بنیادوں سے تو وہ خزانہ نکال لیتا۔ تو اللہ کے حکم سے ہم نے بنا دی، جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی، جب پھر گرے گی، یہ جوان ہو جائے گے تو یہ اپنا خزانہ نکال دے گا۔ تو یہاں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں پسند یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو کچھ اور باتیں بھی سامنے آتی۔ اب یہ جو ہستی ہے حضرت خضر کی، بعض نے کہا کہ ان کے پاس کوئی خاص علم تھا جو انبیاء کے پاس نہیں ہے۔ ایک بات تو کل آپ نے سن لی، کہا تھا کہ موسیٰ میرا علم اور تیرا علم اور ساری مخلوقوں کا علم
اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہذا یہ علم اللہ کی طرف سے تھا۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ ہمیشہ ہی زندہ ہے، آج تک زندہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہو بھی تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ کی قسم آج جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے 100 سال بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا، یہ چلے جائیں گے، آئندہ نسلیں آ جائیں گے۔ تو اگر حضرت خضر اس وقت تک زندہ تھے تو وفات پا چکے۔ بہرحال حضرت خضر کی حیات کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بعض مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو کام ہوئے ہیں یہ کسی شریعت کے مطابق درست نہیں، خاص طور پہ بچے کو قتل کرنا۔ اس لیے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر کا تعلق فرشتوں سے تھا، انسانی شکل میں آئے تھے اور ان پر وہ شریعت جو انسانوں پہ نافذ ہوتی ہے وہ ان پر نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ معاملات کیے۔ اس کے بعد واقعہ بادشاہ ذوالقرنین کا آتا ہے۔ اس صورت میں ذوالقرنین تسمیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب دو زمانے، دو صدیاں، دو علاقے، دو کنارے، متعدد معنی۔ سر کی دو چوٹیوں کو جو بالوں کی ہوتی ہیں انہیں بھی قرنین کہا جاتا ہے۔ تو ایک وجہ تشبیہ یہ قرار دی گئی ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں کناروں تک اس بادشاہ کی حکومت تھی۔ بعض کا خیال ہے یہ وہی ہے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بڑے اسباب عطا فرمائے، بڑی شاندار قوت بخشی، لہذا اپنے اسباب کو اختیار کر کے زمین کا مشرق بھی دیکھا، زمین کا مغرب بھی دیکھا، کہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اور کہاں سے طلوع ہوتا ہے، سارے زمین کے کنارے دیکھے۔ پھر چلتے چلتے ایک علاقے کی طرف بادشاہ گیا، وہاں پر پہاڑ تھے اونچے اونچے اور درمیان میں ایک درہ تھا، پہاڑی درہ راستہ۔ وہاں پہ ایک قوم ملی جنہوں نے کہا بادشاہ اس کے پیچھے ایک قوم رہتی ہے پہاڑوں کے پیچھے، اس کا نام ہے یاجوج و ماجوج، وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ یہ درہ بند کر دیں۔ اب وہ درہ جو ہے بہت بڑا تھا، کہنے لگے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو پیسے دیں گے۔ بادشاہ نے کہا پیسے میرے پاس بہت ہیں، صرف تم افرادی قوت سے میری مدد کرو، یعنی میرے ساتھ بندے لگاؤ جو کام کریں۔ بندے لگا دیے، کام کرنے لگے، لوہے کے ڈھیر لگا دیے اتنے کہ وہ درہ پورا جو ہے بند کر دیا۔ پھر اس پر تانبا پگھلایا گیا، تانبا ڈالا گیا، پھر آگ لگا دی تو وہ سارا ملائم ہو گیا۔ وہ قوم ہے کہ اس کے پیچھے، وہ قوم قیامت سے پہلے وہاں سے نکلے گی۔ کس حالت میں نکلے گی اس کے نکلنے کا تذکرہ کل کے بیان میں ہے انشاءاللہ۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ انسان کی نسل ہے، کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی نسل، لیکن بڑے ظالم ہیں، انسانوں کو مارنے والے، درختوں کے پتے کھانے والے، اور جب نکلیں گے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ یہ بیان انشاءاللہ کل آئے گا۔ اب یہ جو بند قائم کیا ہے اس کی اونچائی یا موٹائی کیا ہے تو مفسرین کی اپنی راہ ہے۔ ہمارے مفسر گزرے ہیں حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ، جنہوں نے تفسیر محمدی پنجابی میں
اصل میں وہ تفسیر معالم التنزیل کا ترجمہ ہے اشعار، اس میں لکھا ہے پنجابی میں، وہ سات سکندری 7 ہاتھ چوڑا تے اونچا ہے جویں پہاڑا، او دے پیچھے بند ہے کیتا رابو نہ بگیاڑا، او نت خبیث لوہے نو چٹن تے بنن اس بن تائیں، پر او دے پیچھے او قیدی رہسن روز قیامت تائیں۔ کیسے نکلیں گے یہ بیان انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آئے گا۔ تو سورۃ کاف کا یہ آخری واقعہ، اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم حضرت مریم کے نام سے موسوم کی گئی ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں کئی عورتوں کا تذکرہ ہے، کئی عورتوں کے بارے میں اشارے آئے ہیں، کئی عورتوں کے فضائل آئے ہیں، کئی عورتوں کی مذمت آئی ہے، متعین کر دی، لیکن کسی کا نام نہیں آیا۔ نام اگر آیا قرآن کریم میں تو صرف ایک عورت کا ہے، حضرت مریم کا، اور کسی کا نام نہیں آیا۔ تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا، اور ان کی آل وہ ہے حضرت عیسیٰ، اور یہ دونوں مل کے آل عمران ہیں۔ سورۃ آل عمران میں ان کا واقعہ گزرا تھا، یہاں واقعہ وہ پھر دوبارہ آیا، اور یہاں حضرت زکریا کی بات بھی آ گئی، وہاں بھی آئی تھی کہ بے موسم پھل دیکھ کے اللہ کو پکارا تو اللہ نے اولاد عطا کر دی، یہاں وہ واقعہ بھی آیا۔ پھر چند انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور فرمایا کہ ان کے نااہل جانشین ہوئے جو خواہشات کے پیروکار ہوئے اور نمازوں کو ترک کرنے والے تھے۔ تو انبیاء کے وارث وہ لوگ ہیں ایمان کی محبت۔ آج کے بیان میں آخری سورت ہے سورت طٰہٰ۔ اس سورت کے آغاز سے کئی آیات تک رکوع ہوتا ہے، واقعات چل رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ واقعہ تفصیل سے ذکر فرمایا جادوگروں کا۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون اپنے جادو کی وجہ سے ہم پہ غالب آ رہے ہیں، لہذا اس نے اعلان کر کے ملک بھر سے جادوگر اکٹھے کر لیے۔ جادوگروں کو کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا۔ ایک دن اور جگہ مقرر ہو گئی، وہاں جادوگر آ گئے، حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کیا آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو ان کے سانپ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی آپ پھینکے، حضرت موسیٰ نے پھینکی تو اس کا بھی سانپ بن گیا، لیکن وہ سانپ بہت بڑا تھا، اژدہا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے یخیل الیہ من سحرہ، وہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی تھی وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، جادوگروں کو سانپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا ہوا تھا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ جو موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے اس کا جو سانپ بنا ہے وہ تو صحیح سانپ ہے، لہذا انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس سانپ نے سانس کھینچی اپنی طرف تو وہ سارے سانپ اس کے منہ میں جا کے ختم ہو ہضم ہو گئے۔ فرعون ایک دفعہ تو ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، پھر جادوگر سارے مسلمان ہو گئے۔ اس نے جادوگروں کو قتل کر دیا، کہا کہ لگتا ہے کہ تم پہلے سے اس کے ساتھ ملے ہوئے۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت موسیٰ کے تناظر میں بھی سامری کا بیان کیا۔ اب یہ واقعہ فرعون سے بعد کا، فرعون غرق ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ بعد میں بنی اسرائیل میں تھے حضرت موسیٰ کہ اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا، کوہ طور پر گئے، واپس آئے تو دیکھا قوم گاؤ پرستی میں مبتلا ہو۔
ایک بچڑا ہے جس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون پہ بڑے ناراض ہوئے کہ آپ نے ان کو روکا کیوں؟ کہا جی میں نے تو بہت روکا تھا، یہ باز نہیں آئے۔ پھر اس کو بلایا، کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہا جی میں نے سونا اکٹھا کیا گھروں سے، اسے پگھلا کے سونے کا بچڑا بنا دیا۔ پھر میں نے دیکھا حضرت جبریل جا رہے تھے، ان کی سواری کا پاؤں جہاں زمین پہ لگا وہاں سے میں نے مٹی اٹھائی اور وہ اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو اس سے آواز آنے لگی۔ جب سونے کا بچڑا بولنے لگا تو لوگ حیران ہو گئے، لوگوں کو اس نے کہا یہ تمہارا معبود ہے، لہذا لوگوں کو اس نے گائے پرستی پہ لگا دیا، گائے کی عبادت۔ پھر بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ جو ہندوؤں کا مذہب ہے اس میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، شاید یہ اس سے ماخوذ ہے، اور بعض نے کہا نہیں یہ الگ سے ایک مذہب ہے دنیا کا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا وہ بچڑا پکڑا، اسے دوبارہ جلا کے سونا بنا کے دریا میں پھینک دیا۔ اس کا تو یہ انجام ہوا، اور اس بندے کا انجام یہ ہوا، فرمایا تقولا لا مساسا، تیرے لیے دو سزائیں۔ ایک سزا دنیا کی وہ یہ ہے کہ تو کہے گا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگا، کہ جو بندہ اس کو ہاتھ لگاتا اس بندے کو بھی بخار ہو جاتا، سامنے کو بھی بخار ہو جاتا، لہذا وہ ہر بندے کو کہتا مجھے ہاتھ نہیں لگا۔ فرمایا یہ تیرے لیے سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں تو اللہ کا عذاب تیرا منتظر ہے، بڑا عذاب۔ یہ واقعہ اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کی دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اس کا گھر کا خرچہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ ایک اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر پابندی کرے، لہذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے جہاں خود نماز پڑھے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرے، خود روزہ رکھے ان سے بھی رکھوائے، کیونکہ قرآن نے اصول بیان کیا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہاں یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاسْتَمِرْ عَلَيْهَا، اور اس کی پابندی کرے۔ پابندی کا معنی یہ ہے ہو سکتا ہے کوئی بات نہ مانے، آپ بار بار کہیں وہ نہ مانے، اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھوڑ دیں، آپ پابندی سے کہتے رہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ تو اس مضمون کے بیان کے ساتھ ہی سورہ طٰہٰ کا اور 16ویں پارے کا دونوں کا اختتام ہو گیا۔ آئندہ گفتگو انشاءاللہ 17ویں پارے سے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔